باب اذا فسدت صلاۃ الامام فسدت صلاۃ من خلفہ، جب امام کی نماز ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے یعنی ٹوٹ جائے، تو اس کے پیچھے موجود شخص کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، خود بخود مقتدیوں کی نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 124، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال صلی عمر بالناس الفجر فلما قضى الصلاة اقبل علیہم فقال ایھا الناس ان عمر صلى بكم وهو جنوب قال فقال الناس فما ترى يا امیر المؤمنین فقال علی الاعادة ولا اعادة علیکم فقال علی رضی اللہ عنہ بل علیک وعلیہم الاعادة الا ترى ان القوم یأتمون بامامهم يدخلون بدخوله ويخرجون بخروجه ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فإن دخل عليه سهو دخل على من خلفه قال فأخذ قوم بقول علی وأخذ قوم بقول عمر۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی، سلام پھیرا، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، عمر نے تمہیں نماز پڑھا دی، لیکن وہ حالت جنابت میں تھے، ان پر غسل فرض تھا، بھول گئے تھے، بھولے سے آ کر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھا دی۔ راوی بیان کرتے ہیں، لوگوں نے پوچھا کیا اب آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی آپ حالت جنابت میں تھے، آپ پر غسل فرض تھا اور آپ نے نماز پڑھا دی اور ہم نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہماری نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اے امیر المؤمنین، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھ پر دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہے، لیکن تم پر دوبارہ نماز پڑھنا لازم نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ آپ پر بھی لازم ہے اور ان سب لوگوں پر دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہے۔ اس نماز کا اعادہ امام اور مقتدیوں دونوں پر ضروری ہے، لازم ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ جو لوگ امام کی اقتداء میں، امام کی اتباع میں نماز ادا کر رہے ہوں، وہ امام کے نماز میں داخل ہونے کے ساتھ نماز میں داخل ہوں گے، اور امام کے نماز سے باہر نکلنے سے یہ لوگ بھی نماز سے باہر آئیں گے، امام کے ساتھ رکوع کریں گے، امام کے رکوع کے ساتھ رکوع کریں گے، امام کے سجدے کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ اگر امام پر سجدہ سہو لازم آ جائے، اگر امام پر سجدہ سہو لازم ہو جائے تو اس کے پیچھے موجود شخص پر بھی لازم ہوگا، اگرچہ کہ مقتدیوں سے غلطی نہ ہو، لیکن اگر امام سے غلطی ہو جائے نماز میں کچھ اور سجدہ سہو واجب ہو جائے تو امام کی اقتداء میں، امام کی پیروی میں تمام مصلیوں پر سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہے کہ مقتدیوں کی نماز امام کی نماز کے تابع ہے۔ اگر امام کی نماز مکمل ہو جائے، قبول ہو جائے، یعنی امام کی نماز شرائط کے ساتھ پوری ہو جائے، تو سمجھو کہ مقتدیوں کی نماز بھی پوری ہو گئی۔ لیکن اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے یا امام کی نماز میں خلل واقع ہو جائے کسی وجہ سے، تو مقتدیوں کی نماز میں بھی خود بخود خلل واقع ہو جاتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کیا، یعنی آپ کے قول پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے نماز کو دہرایا، اور کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کیا اور نماز نہیں دہرائی۔ یہ اپنا اپنا اجتہاد تھا صحابہ اکرام کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مقتدی نماز کے تمام افعال میں، نماز کے ارکان میں اور نماز کی ہیئت میں مکمل امام کے تابع ہوتا ہے۔ جب امام رکوع کرتا ہے تو مقتدی بھی رکوع کرتا ہے، جب امام رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو مقتدی بھی امام کی اتباع میں امام کے پیچھے رکوع سے سر اٹھاتا ہے۔ تمام افعال میں امام کی مقتدی پیروی کرتا ہے۔ تو اس حساب سے امام ضامن ہوتا ہے مقتدیوں کی نماز کا۔ اگر امام کی نماز میں کچھ فرق ہو جائے، یعنی امام کی نماز اگر فاسد ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ امام کے اوپر جب اعادہ لازم ہے تو مقتدیوں پر بھی ظاہر بات ہے اعادہ لازم ہوگا، یعنی دوبارہ پڑھنا، دہرانا نماز کو۔ اگر کوئی بھولے سے حالت جنابت میں نماز پڑھا دے اور بعد میں یاد آئے، اسی وقت یاد آئے یا بعد میں آئے، تو اس کو اعلان کر دینا چاہیے کہ جن لوگوں نے فلاں دن یا فلاں وقت میرے پیچھے جو نماز ادا کی تھی وہ میں بھولے سے حالت جنابت میں پڑھا دیا تھا، اس نماز کا اعادہ سب پر لازم ہے۔ اگر وقت ہے تو پھر کوئی جو پاک شخص ہے وہ آگے بڑھ کر
جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دے، اگر وقت گزرنے کے بعد یاد آئے اور تو کم از کم اعلان کر دے، اس مسجد میں اطلاع دے دے تاکہ وہ اپنے ذمے سے بری ہو جائے۔ حدیث نمبر 125، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة من خلفہ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، جب امام کی نماز فاسد ہو جائے یعنی ٹوٹ جائے تو اس کے پیچھے موجود اشخاص کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، یعنی اس کے پیچھے موجود مصلیوں کی نماز بھی جاتی رہے گی۔ حدیث نمبر 126، سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الامام یسہو فی صلاتہ قال رضی اللہ عنہ یجب علیہ وعلی من خلفہ ان یسجدوا للسہو قلت وان سہا من خلف الامام ولم یسہو الامام قال لیس علی من خلف الامام سہو۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے امام کے بارے میں پوچھا، اس امام کے بارے میں جو اپنی نماز میں بھول جاتا ہے، اگر امام سے نماز میں سہو ہو جاتا ہے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا اور اس کے پیچھے موجود اشخاص پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا، یعنی امام کو اگر سہو ہو جائے نماز میں تو امام کی اتباع میں مقتدیوں پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، اگرچہ کہ مقتدیوں سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو۔ میں نے پھر پوچھا کیا اگر امام کے پیچھے موجود شخص سے اگر سہو ہو جائے، یعنی اگر مقتدی سے، مصلی سے، پیچھے نماز پڑھنے والے سے اگر نماز میں سہو ہو جائے اور وہ تابع امام کے ہو، امام کی اتباع میں نماز ادا کر رہا ہو، تو کیا اس کی وجہ سے امام پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ امام سے سہو نہیں ہوا لیکن مقتدی سے اگر سہو ہو جائے تو کیا سجدہ سہو لازم ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے ہو اس پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امام کی اقتداء میں ہے، امام کی اتباع میں ہے۔ امام پر اگر سجدہ سہو لازم ہو جائے، اگرچہ کہ مصلیوں سے سہو نہ ہوا ہو، غلطی نہ ہوئی ہو، تب بھی مصلیوں پر سجدہ سہو کرنا لازم ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور مصلیوں سے اگر سہو ہو جائے کسی مصلی سے تو سجدہ سہو اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے۔ امام پر سجدہ سہو جب لازم نہیں ہے تو مقتدی پر بھی لازم نہیں ہے۔